بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفا اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون صدق اللہ العظیم۔ جماعت اسلامی ہند کے امیر محترم جناب سید سعادت اللہ حسینی صاحب اسٹیج پر تشریف فرما، مہمان معزز مہمانان گرامی، دور دراز سے تشریف لائے ہوئے حضرات علماء کرام، معزز سامعین اور ملت کی نمائندگی کرنے والی خواتین، مجھے جو عنوان دیا گیا ہے اتحاد ایک دینی و ملی ضرورت، یقیناً اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ ملک بھی ایک نازک دور سے گزر رہا ہے اور ملک میں بسنے والی اقوام میں مسلم قوم اس سے کہیں زیادہ نازک دور سے گزر رہی ہے۔ ملک تو گزر ہی رہا ہے مجموعی اعتبار سے، بہت سارے چھوٹے چھوٹے ممالک سے فہرست میں نیچے آ چکا ہے۔ نازک دور سے ملک بھی گزر رہا ہے اور ملک میں مسلم قوم بھی بہت نازک دور سے گزر رہی ہے، اور ملک کو آزاد ہوئے 75 سال سے زائد کا عرصہ ہو گیا ہے، اور یہ بھی بات ہے کہ اختلاف ایک فطری چیز ہے، وہ تو رہے گا، لیکن اختلاف کو مختلف خانوں میں بانٹنا چاہیے۔ جن اختلاف میں کوئی مصالحت نہیں ہو سکتی وہاں رہے گا اختلاف۔ عقیدے میں کوئی اختلاف کر رہا ہے، ڈنکے کی چوٹ اختلاف ہے، عقیدے میں کوئی مصالحت نہیں ہوگی۔ آج کل نت نئے فتنے سوشل میڈیا کے ذریعے سر اٹھانے لگے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی مقدس چادر کو داغدار کرنے اور چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہاں کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا، ڈنکے کی چوٹ اپنے عقیدے کو ظاہر کیا جائے گا اور مومنین مسلمان کو بتایا جائے گا کہ یہ بنیادی عقیدہ ہے، اس کے بغیر ایمان نہیں ہے، اپنے عقیدے کی حفاظت کرو۔ اور ایک اختلاف ہے عملی، وہ راجح مرجوح کا اختلاف ہے، اور کچھ اختلافات ایسے ہیں جہاں مصالحت ہو سکتی ہے، اور عقیدے کے اختلاف میں بھی اسٹیج اگر عقائد کا نہ ہو، ملی مسائل کے حل کا اسٹیج ہو یا ملکی مسائل کے حل کا اسٹیج ہو، وہاں ہم سب کو مل کر کے کام کرنا چاہیے۔ اور مسلم پرسنل لا بورڈ نظیر ہے اس ملک میں، جو اس وقت مسلمان جن حالات سے گزر رہے ہیں، اگر اختلاف کو خانوں میں بانٹ کر کے یہ طے نہیں کریں گے کہ ہمیں کہاں تک مل کر چلنے کی گنجائش ہے، اور جتنی گنجائش ہے اس گنجائش میں رائی کے دانے کے برابر بھی اپنے آپ کو پیچھے رکھنا اس ملک میں اپنے آپ کو موت کی دعوت دینے کے برابر ہے۔ حالات اتنے خطرناک، ان حالات میں
ملکی مسائل ہوں، ملی مسائل ہوں، اس ملک میں ہمارے لیے جو چیلنجز ہیں ان سب کا مقابلہ ہم سب کو مل کر کے کرنا ہے، اور اس کے لیے ایک پلیٹ فارم پر آنا ضروری ہے۔ اور الحمدللہ ملک میں صوبہ کرناٹک ایک ایسی ریاست ہے جہاں علماء کرام مختلف مکاتب فکر کے ہونے کے باوجود حق ہے ان کو اپنے مکتبہ، اپنا جو نظریہ ہے، اپنا جو مسلک ہے اس پر قائم رہے۔ لیکن جب ملک کی ضرورت ہے، اس ملک کو بھی ضرورت ہے ہمارے اتحاد کی، ہم ایک نہیں ہوں گے تو ملک اور تباہی کے دہانے پر جا رہا ہے۔ اس ملک کو بھی بچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ پہلے بھی ہم نے اس ملک کے لیے قربانیاں دی ہیں، پھر ہمیں قربانیاں دینے کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ اس ملت کے لیے بہت زبوں حالی کا شکار ہمارے اپنے داخلی مسائل ہیں، ملی مسائل ہیں، ہمارے داخلی مسائل ہیں، معاشرتی مسائل، ہمارے مسلم معاشرے کے مسائل ان گنت ہیں۔ ارتداد کی لہر چلی ہوئی ہے، بے حیائی فحاشی عروج پر ہے، نشے کا ذکر حضرت مولانا مقصود عمران صاحب رشادی دامت برکاتہم نے ذکر فرمایا۔ فضول خرچی، اسراف، معاشرے کے اندرونی مسائل الگ ہیں، ملک کے مسائل الگ ہیں، ملک میں ہمارے لیے سیاسی مسائل الگ ہیں، حالات دیگر گوں ہیں۔ ان حالات میں بھی اگر ہم لوگ خانوں میں بٹے رہیں گے تو یہ ہمارے لیے کسی حال میں مناسب نہیں ہے۔ ہمیں ایک ہو کر قدم سے قدم ملا کر آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، اور مسائل کے حل کے لیے متحد ہونا ناگزیر ہے۔ اور الحمدللہ اس کی کوششیں چل رہی ہیں، اب بھی چل رہی ہیں۔ قریب میں صوبائی الیکشن ہونے والا ہے، انتخاب آنے والا ہے، اس کی محنتیں چل رہی ہیں، اور صوبے میں جتنے جماعتیں ہیں ان سب کے نمائندے سر جوڑ کے بیٹھ رہے ہیں، کام کر رہے ہیں۔ کرنا کیا ہے؟ ہمیں علماء کرام ہیں، ہماری ذمہ داری محراب تک، مصلی تک، مسند تدریس تک نہیں ہے۔ ہر ایک کا اپنا ایک حلقہ، اپنے حلقے کی ذہن سازی، آپ سے متعلقین جو لوگ ہیں، ملنے جلنے والے لوگ ہیں، ہفتے میں ایک مرتبہ ان کا جوڑ ہو، ان کی ذہن سازی ہو، ان کو بتایا جائے کہ یہ وقت اختلافات کے کھڑے کرنے کا نہیں ہے۔ ہمارے اپنے محلوں میں، علاقوں میں بہت سارے بچے وہ کالجوں میں جانے والے ہیں، ان کو ہفتے میں ایک دن جوڑا جائے، ان کی ذہن سازی کی جائے، ان کے ذریعے کالجوں میں کام کروایا جائے۔ خواتین کے اجتماعات ہوتے رہتے ہیں، خواتین کے مدارس ہیں، وہاں محلے کی خواتین کو جوڑا جائے، حالات سے باخبر کرایا جائے۔ یہ علماء کرام کا طبقہ ہے، ہماری ذمہ داریاں بہت بڑھ جاتی ہیں۔ اتحاد کے لیے عملی مظاہرے کی ضرورت ہے، یہ اجلاس پیغام پہنچانے کے لیے ہے، باقی ہمیں عملی میدان میں آنے کی ضرورت ہے، اور عملاً ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ میں نے آیت پڑھی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تو خبر دی، دو حکم دیے، اور پھر نتیجہ بتایا۔ انما المؤمنون اخوہ، جی سارے مومن، یہ خطاب جس وقت جتنے مسلمان پوری دنیا میں ہوں گے سب کے لیے، وہ سب آپس میں بھائی۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، ہر مسلمان سے خطاب ہے اپنے بھائیوں کے درمیان، اس میں بہنیں بھی داخل ہیں، یا ایھا الذین آمنوا میں مومنات بھی داخل ہیں۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، ہر مومن مرد، ہر مومنہ بہن، خاتون، ان سب کے بیچ میں اصلاح کا کام کرو۔ اختلاف
غیر ضروری ہے تو اس کی اصلاح ہونی چاہیے، اور اس اصلاح میں بنیادی شرط واتقوا اللہ، اصلاح میں یہ صفت نہ ہو تو پھر وہ مفید نہیں ہوتی۔ اتقوا اللہ، اور اس کام میں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈر کر کے کام کرو، اخلاص ہو، اللہ کی رضا کے لیے۔ تو اگر یہ ہے اتقوا اللہ ہے، تقوی ہے، اللہ کا ڈر ہے اور وہ مخلص ہے، تو نتیجہ لعلکم ترحمون، یہ نتیجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی امید ہے کہ رحم کریں گے، رحم کیے جائیں گے۔ تو ہم سب لوگوں کو وہ تقوی کی صفت بھی اختیار کرنا ہے، اور اس کو بنیاد بنا کر کے ہر منکر کے لیے کام کرنا ہے، اتحاد کے لیے خصوصی طور سے کام کرنا ہے۔ مبارکباد پیش کرتا ہوں جماعت اسلامی ہند کو، بالخصوص اس کی ذیلی تنظیم مجلس العلماء کو، اس کے تمام ذمہ داران کو، کارکنان کو۔ شاندار اجلاس انہوں نے منعقد کیا، اور کل صوبائی سطح کا نوجوانوں کا دن بھر کا ایک جوڑ کیا۔ میں عصر کی نماز میں کسی کام سے یہاں حاضر ہو گیا تھا، تو میں نے دیکھا ماشاءاللہ بہت بڑی تعداد میں نوجوان جمع تھے۔ ضرورت ہے ہمارے نوجوانوں کی رہبری، ذہن سازی کی ضرورت ہے، اور یہ نہ ہونے ہی کی وجہ سے بہت سارے حادثات کا ہم شکار ہیں، اور ابھی تک ہم جھیل رہے ہیں۔ ڈی جے ہلی ہے یا ہبلی ہے یا فلاں ہے۔ نوجوانوں کی ذہن سازی ہونی چاہیے، اور ہمارے درمیان مذاکرہ ہونا چاہیے، تبادلہ خیال ہونا چاہیے۔ اپنی ذمہ داریوں کے تئیں ہمیں بیدار ہونا چاہیے، بیدار رہنے کی ضرورت ہے۔ مبارکباد پیش کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالی بے انتہا قبول فرمائے، اور اس کے اثرات پورے ملک پر مرتب فرمائے۔ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب کرے، آمین۔ وآخر دعوانا